بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی بات ان آیات میں ابھی جاری ہے، اور یہاں بنی اسرائیل ایک اور زاویے سے وارد معرکہ ہوئے ہیں، اور وہ نہ ماننے کے لیے ایک نئی بات انہوں نے سامنے رکھی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مانیں، تو ہم بھی تو دین خدا پر ہے، آپ ہماری مانیں، آپ ہماری مانیں۔ یہاں خدا کریم نبی کو اور مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ چاہتے یوں ہیں کہ وہ آگے آ جائیں، امام بن جائیں، اگوان وہ ہوں، آپ ان کے پیچھے چلیں، اور وہ بھی کس بات میں؟ وہ بھی ان کی دلی اور جو ان کے ذہنوں میں اور جو ان کے من مانے فیصلے ہیں، یا وہ جو دین سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے ایک دل چاہا دین اپنا رکھا ہے، اس کو۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑے بلاغی انداز میں اور بڑے ادبی دھیان کے ساتھ دو چار باتیں ایک چھوٹی سی آیت میں سمو دی ہیں، بڑی مہم باتیں۔ دیکھیں اب پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی طرف تھوڑی توجہ دلائیں گے۔ فرمایا کہ اے نبی، ان اہل کتاب کے حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہود بنی اسرائیل اے نبی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو پائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ یہ قبول کر لیں آپ کو، یہ کبھی نہیں ہو سکا۔ وَلَن نَصَارَىٰ، اور ابھی ہر چند ہماری گفتگو کا محور پیچھے سے یہود آ رہے ہیں، مگر آپ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ نصارہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے اس دین پر راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اپنا لیں۔ اگر آپ ان کے دین کو اپنا لیں اور ان کے پیچھے چلیں تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دین میں بھی کوئی اور چیز تو ہے نہیں، دین تو خدا کا ہی دین ہے، ان کے پاس بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی ملت ان کی جو ہے وہ وہی توراتی دین ہے، الہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے خدا کریم نے ان کی ملت پہ چلنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جو آگے جواب میں ان کے کہا ہے کہ خوب ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے دین پہ چلا بھی جائے، آپ چلیں بھی، تو ان کا دین کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں خدا کریم نے فرمایا، کل، ان کے جواب میں کہہ دو کہ اگر میں آپ کے دین پر، یعنی اس کی بات، یہ بات یہاں ذکر نہیں ہے، یہ میں اس کے جو بین السطور جیسے کہتے ہیں بات موجود ہے، وہ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آیا یہ آپ کے دین سے ہٹ کر ہے جو میں آپ کے دین پر چلوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان ہدی اللہ، جو بھی ہدایت ہوتی ہے، ہدا یہاں پہلے نکرہ لگا کر نکرے کو اضافہ کیا ہے معرفے کی طرف، ہدا نکرہ ہے، نکرہ کو اضافہ کیا ہے اللہ کی طرف جو کہ پھر
معرفہ بن جاتے ہیں۔ لیکن خود ہدا نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی ہدایت چاہے وہ آئی ہو جناب موسیٰ پر، چاہے آئی ہو جناب عیسیٰ پر، چاہے آئی ہو جناب نبی ختمی مرسل پر، جو اللہ کی طرف منسوب ہدایت ہوگی وہی تو ہدایت ہے۔ پس یعنی اگر میں آپ کی پیروی کر لوں یا اس ملت کے جو کہ خود اللہ اگر ہو جناب موسیٰ پر جو آئی ہو، تو بے نہیں وہ ہدایت ہی ہے، کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی بات ہے، میں اصلا کہہ ہی وہی بات رہا ہوں جو جناب موسیٰ نے آپ کے ساتھ عہد پہلے سے کیا ہوا ہے، ہماری بات اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ اور وہ عہد پہلے ہم کتنی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے نبی کی نبوت میں مختلف ہو۔ جو مرکزی اعتقادی اور جو اس کا قواعد ہیں وہ سارے ایک جیسے تھے، اللہ پر ایمان لے آنا، نبیوں پر ایمان لے آنا، ملائک پر ایمان لے آنا، پیچھے ساری پٹی ذکر کر چکے۔ تو یہاں بڑے طریقے سے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی ملت کے مطابق چلا جائے تو ہدایت تو ایک ہے۔ فرض کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، آپ جس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلے، اب وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ تو وہ وہی کہیں گے کہ جو جناب موسیٰ پہ آیا ہے، جناب موسیٰ نے کیا تورات میں کہا ہے وہی چیز کہی ہے جو نبی ختمی مرسل کہہ رہے ہیں۔ تو پس ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں رہی بات کہ وہ جو چاہ رہے ہیں، جو ان کے دین میں ملاوٹ شدہ چاہنے ہیں، جو انہوں نے دین کو تبدیل کر کے مختلف قسم کے نئے زاویے دے کر اس کو ایک اور صورت دے ہی ہے، اگر ان کی طرف چاہنا ہے ان کا تو پھر اس کے بارے میں آیت میں اور بات بتائی۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ اوپر سے ترجمہ عرض کرتا ہوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہود آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے ساتھ کبھی یہ دین نہیں اپنائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ یہ کام کریں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پیچھے چلیں۔ تتبع یعنی اتباع کریں ان کی۔ اچھا یہاں تک پھر جواب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، چاہے جناب موسیٰ پہ آئے، چاہے جناب عیسیٰ پہ آئے، چاہے جس پہ۔ تو میں ابھی آپ کی ملت سے ہٹا ہوا ہی نہیں ہوں، وہی چیز ہے جو کہ دین اسلام جناب موسیٰ پہ آیا تھا۔ اچھا، اور اگر ان کا چاہنا اس سے ہٹ کر ہے، جو کہ حقیقت یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے وہ دین کو اپنائے ہوئے ہیں اور دین کو بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا دین لایا جائے، اس طرح کے دین کو جناب ختمی مرسل وہ مان لیں اور اس طرح کا دین قبول کر لیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ ایک اور بلاغی قطعہ ہے، اور جس میں ایک ہی جملے میں 3-4 مختلف باتوں کا ایک ہی جملے میں اظہار کر دیا گیا ہے۔ خطاب نبی کو کیا گیا ہے اور خطاب کر کے نبی کو کہا گیا ہے کہ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ملت کی بات تو خیر ہے، ہدایت الہی کی بات تو خیر ہے، جو اگر موسیٰ پہ ہدایت آئی ہے وہی ہدایت جناب مرسل پر آئی ہے، ختم مرسل پر آئی ہے، تو پھر تو خیر ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے احوا، یعنی جو انہوں نے اپنے دل سے اور اپنے ہوا و ہوس کے دنیاوی چاہت کی بنیاد پر دین میں بہت کچھ ڈال رکھا ہے، اگر اس کی آپ نے اتباع کی،
بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دین، اصل دین کیا ہے اور وہ ان کا جو روش اور رویہ ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تو کوئی آپ کا دوست ہوگا، مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے حمایت کر سکے گا۔